یہ قصہ ایک شہر کا ہے جس کی آبادی و بربادی کی داستانیں اور تذکرے نسل در نسل سینہ بسینہ لوگ کہانیوں اور تاریخ کے صفحات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس شہر کی بربادی کے آخری واقعے کو گزرے پورے 200 سال ہو چکے ہیں، لیکن لوک روایات کے مطابق مانگل کا موجودہ چھوٹا سا قصبہ، جو ماضی میں ایک بڑا شہر اور تجارتی منڈی ہوا کرتا تھا، معلوم تاریخ میں 7 مرتبہ اجڑا اور پھر آباد ہوا۔ جلال پورہ یا مانگل کا موجودہ قصبہ ضلع ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے درمیان واقع اہم تجارتی و کاروباری مرکز کلندر آباد سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مقامی لوک کہانیوں اور تاریخ دانوں کے مطابق ماضی کے اس بڑے شہر مانگل کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ بیرونی جارحین کے ہاتھوں تباہی اور زمانے کی دست برد نے اس قلعے کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا ہے، لیکن جس مقام پر یہ قلعہ واقع ہوا کرتا تھا اسے آج بھی مانگل کھولے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ادھورا یا بغیر چھت کے مکان۔ ممکنہ طور پر اس مقام کو یہ نام 1821 میں ہری سنگھ نلوا کی فوج کے ہاتھوں تباہ ہونے کے بعد لگائی جانے والی آگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی و بربادی کے بعد دیا گیا، اور آج بھی اسی نام سے معروف ہے۔ مانگل کے 2 اطراف قدرتی فضیل اور مشرق کی جانب کوہ ترنوائی کے بلند و بالا پہاڑ اس کا قدرتی حصار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اپنے زمانے کا بڑا اور اہم تجارتی مرکز اور قافلوں کی گزرگاہ ہوا کرتا تھا، جہاں تمام صنعت و حرفت سے وابستہ لوگ آباد تھے اور کاروبار اپنے عروج پر تھا۔ کابل اور پنجاب سے کشمیر کی جانب سفر کرنے والے تجارتی قافلے اس مقام پر آ کر قیام کرتے اور اپنے مال تجارت کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہ پرانی دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ اس تو پہلے کہ اصل میں جڑے بزرگ ہے انہاں سونے کافی سارے ایک آخری کھولے بنے دے مکان جن کے وہ تو ٹیٹھی دے کھولے جی، تے وہ اصل میں بزرگاں کافی متے تھے۔ اساں ایک جگہ سڑے کو تھے چورا اساں سے آخنے ہیں جتھے وہ بٹے انہاں دے صحیح ہے جی، انہیں سارے ڈھیر بنے دے طرح ہاں پتھر مت چاہ کے اسی ایک جگہ تے گٹے کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعد میں جڑے اسی کو اپنے مکانوں میں بھی یوز کرتے رہے ہیں، بنے شنے بنانے واسطے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، بلکہ یہ اتنے سواد صاحب کی کوٹھی ہے جس باٹی کی کوٹھی ہے، یہ ٹوٹل پتھر اتوں ہی گیا۔ اچھا اساں کڑے دا بٹا ایسا ہی ہے؟ نہیں، عام روٹین کا بٹا ہے، میں دیکھنا وہ بھی نہیں ہے کڑے کا، لیکن روٹین وائز اچھا اساں یہ پہلے اصل ملتی ہوتی برچی ٹائپ جساں سپ شپ مارنے واسطے، یا پہلے تو اس نال خیر وہ ہتھیار سے استعمال ہوتی ہے، وہ اصل کتنے ملیاں۔ اس تو علاوہ تلوار ملی ہے، ٹھیک ہے، جڑی اس ٹائم تے اصل کو کرے اچھی ہو گئی ہے۔ وہ پھوپھی جڑی ہے ترے بھیناں کولوں بھی بڑی تے کی بھراؤ کولوں بھی بڑی ہے۔ وہ آیا کرے تھے کنگڑے کول اس نے قبرستان کوئی نمی نہیں ہے نا، وہ آستی دی یارا میرا کاکا آتا ہے اتنے راکھا دبے دا ہے کنگڑے کول، بابو کہڑی جائی دبے دا ہے اس کلا دا تو میں نہیں پتا۔ وہ شناخت جڑی ہے یہ 8-9 مہینے ہو گئے ثابت ہو گئی ہے۔ باواں یہ انگلیاں دے آن یہ دان جن دا ڈھانچہ جڑا کول مطلب ہے وہ کور نو کورا رکھے تو جس نے چیل تے چاہوں ہوئی ہے نا وہ سارا ثابت ہو گیا۔ ماضی کے قصوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر موجودہ مانگل کو دیکھا جائے تو یہاں ماسوائے چند نشانیوں کے کوئی ایسے واضح علامات موجود نہیں رہیں پچھلے دنوں کی عظمت کی گواہی دے سکیں۔ البتہ چند شواہد ایسے ضرور موجود ہیں جو مقامی لوک روایات اور قصے کہانیوں میں صداقت کا رنگ بھرتے ہیں۔ مانگل کھولے یا اس کے ارد گرد مقامات پر کھدائیوں کے دوران روزمرہ استعمال کی اشیاء اور جلی لکڑیاں، ہتھیار و اوزار ملنا اب بھی معمول کی بات ہے۔
دوسرا، اس شہر کے ارد گرد موجود قبرستانوں کا رقبہ غیر معمولی طور پر کافی بڑا ہے، جو مجموعی طور پر تقریباً 150 کنار پر محیط ہے۔ یہ قبرستان اس لحاظ سے بھی غیر معمولی ہیں کیونکہ اس زمانے میں اس خطے کی آبادی بہت کم اور دور دراز مقامات پر چھوٹے یا بڑے گاؤں کی صورت میں موجود تھی۔ ان میں سے کئی گاؤں سینکڑوں سال سے آباد ہیں، لیکن ان کے قبرستانوں کا رقبہ مانگل قبرستان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ علاقہ تھا، شہر تھا اپنے دور کا۔ یہ تقریباً اس کے مانگل پر 2 روایتیں مشہور ہیں مانگل کے بارے میں۔ ایک تو کہتے ہیں مانگل سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پرفضا مقام، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ راجہ رسالو کا کہ بیٹا تھا منگل، اس نے یہ شہر آباد کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے راجہ رسالو کے جو دور تھا وہ تقریباً 1450 یا 1500 سال پہلے کا ہے۔ تو اس حساب سے یہ مانگل 1400-1500 سال پہلے آباد ہوا تھا۔ ایک اس میں قلعہ نما شہر تھا، یہ اس کی دیواریں تھیں، پوری باؤنڈری تھی قلعے کی طرح۔ تو جب راجہ ہری سنگھ کشمیر پر انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا تھا، مکمل قبضہ جب کشمیر پر ہو گیا تو اس کو رنجیت سنگھ نے لاہور بلوایا۔ تو وہ جب وہاں سے کشمیر سے روانہ ہو کر ہزارہ کی طرف آیا، گڑھی بب اللہ سب سے پہلے وہاں آیا، تو وہاں کے خوانین نے بجائے اس کے ان کا راستہ روکتے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ جب ان کو ہری سنگھ کو یہ معلوم ہوا کہ مانگل کے مقام پر ہمیں روکا جائے گا اور ہمیں آگے راستہ نہیں دیا جائے گا، تو وہاں پر انہوں نے وہاں کے خوانین کے ذریعے کوئی وفد بھیجا مانگل میں۔ تو مانگل والوں نے جو ہمارے جہاں کے جو تھے بڑے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس وقت تک مختلف برادریوں کے لوگ بھی یہاں مانگل آ گئے تھے اور ان سب کی رائے تھی کہ ہری سنگھ کو راستہ نہیں دینا چاہیے۔ اصل میں وہ سکھ جو تھے نا جی، وہ پورے علاقے میں قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ کشمیر کے بعد ان کا پروگرام تھا کہ ہزارہ پر وہ قابض ہو جائیں اور اس پہ ہم اپنی حاکمیت قائم کر لیں۔ تو اس وجہ سے وہ ہمارے جو ہزارہ کے یا اس علاقے کے لوگ تھے، اقوام تھیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سکھ کے حکومت کے ماتحت آ جائیں، اس لیے وہ ان کو روکنا چاہتے تھے۔ لیکن وہاں سے وہ گڑھی بب اللہ سے شنکیاری آیا، وہاں سے انہوں نے دوبارہ وفد بھیجا، کرتے کرتے مانسہرہ آئے، پھر یہ کلند آباد کے سامنے بدھ ایک مقام ہے جس کو ابھی بھی ہم بدھ کہتے ہیں، تو وہاں پر آ کر آخری انہوں نے پیغام بھیجا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس میں جدون برادری، تنولی برادری، کرلال برادری، یہ لوگ یہاں پر جمع ہو گئے تھے مختلف علاقوں سے آ کر، کوئی بیرن گلی سے، کچھ حویلیاں سے، کچھ تناول سے۔ انہوں نے سب نے کہا، یہ ایک ہی رائے تھی کہ ہم ان کو سکھوں کو یہاں سے نہیں گزرنے دیتے ان کا قافلہ۔ اور سکھ ہری سنگھ کا جو قافلہ تھا وہ تقریباً 7000 افراد، تربیت یافتہ افراد پر مشتمل تھا۔ فوج تھی ان کے بغیر 7000 بڑی، اور ان کے پاس جدید اسلحہ تھا اس وقت کے حساب سے جو تھا۔ وہاں یہاں پر آ کر مانگل میں آخر میں انہوں نے صبح کے ٹائم پر حملہ کر دیا مانگل شہر پر، اور بڑی خون خریزی ہوئی، سکھوں کے آدمی بھی مارے گئے، لیکن وہ ان کی اکثریت تھی، وہ تربیت یافتہ تھے، تو انہوں نے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، مکانوں کو آگ لگا دی۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں تقریباً 2000 آدمی یہاں انہوں نے ان کا قتل عام کیا اور ان کے سر تن سے جدا کر دیے، اور ان کو ایک جگہ یہاں پر اب آج بھی مشہور ہے سری منارہ، وہاں پر انہوں کو اکٹھا کیا، تو اس کو ابھی تک لوگ سری منارہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں کا اس کے علاوہ جس طرح میں ایک آپ کو بتاؤں، یہ مانگل جب تک جدون تو تقریباً 17ویں صدی میں آئے تھے، تو اس سے پہلے یہ مانگل تنولیوں کے کنٹرول میں تھا، تنولی برادری کے میں۔ جب جدون نے یہاں قبضہ کیا یا جس طرح بھی ہوا، ان کے حوالے ہو گیا، تو ان کا ایک بندہ تھا اس وقت پائندہ خان، وہ گڑھی کے بب اللہ کے خانوں سے اس نے مشاورت کی کہ یار ابھی وقت ہے، ہم ان کا بدلہ لے لیں، یہ مانگل ہمارے حوالے کیا جائے۔ وہ اس نے ایک سازش کی، جس سازش کے تحت یہ جو جہاں اقوام جمع تھی مانگل میں، ان میں بھی یہ چیز اس نے پھیلا دی جاسوسوں کے ذریعے، تو یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو مانگل ہمارا
शहर है, ये हमारी इलाका था, तो इस पर तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया है। उस साजिश के तहत जो जंग यहाँ मांगल वाले लोग आ रहे थे, तो वो उसमें उस साजिश का भी किरदार था, लेकिन वो साजिश में नाकाम हुआ। वो वापस नहीं मिली, मांगल उसको वापस नहीं मिली। मांगल पर सिखों का कब्ज़ा होगा, सिख यहाँ से आगे निकल के नवां शहर की तरफ, उधर से फिर वापसी पर इस बारे में कुछ है? ये इसमें है, ये रवायत भी है, लेकिन इसका मैंने तो तारीख़ी में उस तरह मैंने नहीं पढ़ सका मैं, मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा, इस पर करूँगा। मियाँ कंगाल बादशाह का आज भी उनका जो क्या नाम है शजरा है, वो हाथ से लिखा हुआ फ़ारसी के अल्फाज हैं उसमें, वो आप भी मेरा भतीजे हैं उनके पास मौजूद है। एक मियाँ कंगाल बादशाह के कुछ इनके पुरसा कुछ ज़माना पहले 20-25-30 साल पहले आए थे, उनको किसी ने बताया था इनके पास शजरा है आपके मियाँ कंगाल का। तो उन्होंने जब देखा तो वो कहते हैं ये बिल्कुल यही चीज़ है हमारा जो है कंगाल बादशाह का। लेकिन उसके बारे में मैं कंगाल बादशाह का जिस तरह या पैदा खान का आपस में ये मुझे उसका सही इल्म नहीं है। कहते हैं कि जहांगीर शहनशाह जहांगीर या अकबर जब भी कश्मीर को जाते थे अपने दौर में, तो वो मांगल में हफ्तों के हिसाब से आराम करते थे, स्टे करते थे, आते भी जाते भी। ये शहर इस काबिल था कि ये बिल्कुल बादशाह की मेज़बानी बिल्कुल शहनशाह अकबर एक बहुत बड़ा बादशाह थे उस ज़माने के, वो भी यहाँ मांगल में क़याम करते थे। लेकिन वो सिखों ने जब इसकी तबाही और बर्बादी की, वो घरों को पूरे इलाके को आग लगा के आग का ढेर में तब्दील कर दिया, जिसके असरात आजकल तो हमें नज़र नहीं आ रहे, ख़त्म हो चुके हैं वक़्त के लिहाज से। मांगल की हमारी इस कहानी का अहम और आखिरी हिस्सा सिख सल्तनत से जुड़ा हुआ है। गुजरांवाला में सन 1780 में पैदा होने वाले रंजीत सिंह ने महज 21 साल की उम्र में बरसगीर की पहली सिख सल्तनत की दाग पेल डाली। इब्तदाई सालों के दौरान बैरूनी हमलावरों से बचाव और अंदरूनी फ़ौजी और माशी इस्लाहात के बाद उसकी तवज्जो मौजूदा सूबा सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर की जानब मबजूल हुई। उस वक्त कश्मीर अफ़ग़ानिस्तान के दुरानी हुक्मरानों के मातहत रियासत थी, जो अपने कुदरती वसाइल की वजह से हमेशा से बैरूनी फ़ातिहीन का मतमाय नज़र रही। महाराजा रंजीत सिंह की खालसा फ़ौज ने 1818 तक पूरे कश्मीर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान पर गलबा हासिल कर लिया। इस अरसा के दौरान हज़ारा के ख़ित्ते में मुख्तलिफ़ हलकों पर मुतअद्दिद क़वानीन का असर था, क्योंकि मुग़लों की मुकामी इत्तेहादी पखल सरकार भी बदहाली व इंतशार का शिकार हो चुकी थी। ये वो ज़माना था जब हज़ारा व कश्मीर के रस्ते में मांगल एक अहम फ़ौजी और तजारती मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर चुका था। तारीख़ तनावल के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मांगल का इलाका रियासत तनावल के मारूफ सरदार पाइंदा खान तनौली की मलकियत था, लेकिन सिखों के साथ इब्तदाई में मामलात बिगड़ने के नतीजे में उन्होंने मांगल और उसका मुल्का इलाका मारूफ मजहबी शख्सियत हज़रत मियाँ गुल अल मारूफ कंगाल बादशाह को बतौर सेरी दे दिया और पहाड़ के मुकाम पर एक नए शहर की बुनियाद रखी। किसी भी एरिए के जो उसकी जो तारीख़ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक फ़िलहाल मानी जाती है वो किताबों के अंदर यानी तहरीरी शक्ल में किसी इलाके के बारे में कुछ हो। दूसरी चीज़ है आर्कियोलॉजिकल सबूत, और आर्कियोलॉजिकल सबूत में आपके पास खंडरात आ जाते हैं, कब्रिस्तान आ जाते हैं, मालात वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। बेसिकली ये जो एरिया कश्मीर से लेकर और अटक के आखिर तक लाहौर तक ये सारा एरिया सिखों के पास रहा है ना। तो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए खालसा दरबार हुआ करते थे, और दो मैन खालसा दरबार थे यहाँ पर, एक श्रीनगर में था और दूसरा जो खालसा दरबार था वो लाहौर में था। अब ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को कश्मीर का दरवाज़ा भी कहा जाता है। और इसी बारे में एक चीज़ और भी है, हमारे एक प्रिंसिपल साहब थे, अल्लाह ने बख्शे, काजी इदरीस साहब, इंग्लिश के टीचर थे हमारे, उन्होंने ये बात की थी कि ये जो मांगल का जो एरिया है ये किसी ज़माने में जनूबी एशिया की बहुत बड़ी मंडी रहा है, इसके 7 दरवाज़े हुआ करते थे। तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये मांगल तकरीबन अपनी नौन तारीख़ में ये तकरीबन 7 एक दफ़ा जल चुका है,
پہلے جلا پھر آباد ہوا، پھر جلا پھر آباد ہوا، یہاں تک تو یہ ساری کی ساری جو ہماری ریٹن تاریخ مانگل کی آ جاتی ہے، یہ مثال کے طور پر ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ بیابان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پر میاں گل محمد کنگال یہ جو ہیں یہ مغل شہزادے تھے، کسی مغل شہزادے کے بیٹے تھے، وہاں سے یہ اپنی سلطنت چھوڑ کر تصوف میں آئے، فقیری اختیار کی، یہاں پر آ کر بیٹھ کے اس کے بعد یہ ایریا آباد ہو گیا۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تصوف کا نقطہ نظر آ گیا۔ جو اس کا جو ایریا ہے جیولوجیکل فیکٹر کو اگر ہم دیکھ لیں یا آرکیولوجیکل فیکٹر کو دیکھ لیں تو وہاں پر مانگل میں ابھی تک آرکیولوجیکلی کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں یہاں پر جتنے بڑے بڑے گاؤں ہیں ان کی تاریخ بھی سینکڑوں سال پر محیط ہے۔ کسی گاؤں میں ابھی تک میں نے اتنا بڑا قبرستان کا رقبہ جو ہے وہ ہماری نظر میں نہیں آیا، لیکن اتنا بڑا قبرستان میں نے آج تک میرا خیال ہے پورے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں شاید اتنا بڑا قبرستان نہ ہو، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا شہر تھا۔ دیکھیں پہلے زمانے میں آج کی طرح آبادی نہیں تھی، دور دور گاؤں میں گھر ہوتے تھے، اور جتنی یہ آپ کی سیدھی زمینیں یہ ساری خالی پڑی ہوئی ہوتی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھی ہیں۔ لیکن اتنا بڑا قبرستان اگر اس زمانے میں تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی مانگل جلا پورہ ایک بڑا شہر تھا، یہاں پر تجارتی منڈی تھی۔ سترہویں صدی کے اواخر میں ہزارہ کے رش و دم توڑ کے میدانوں میں ایک نئے قبیلے کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ جدون قبیلہ تھا جو گدون کے علاقے سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ جنگجو لیکن سیاست و مصلحت کی صفات کے حامل اس قبیلے نے جلد ہی تناول کے مشرقی حصے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ جدون قبیلے کی زیادہ تر آبادیاں اور گاؤں حویلیاں میدان رش اور موجودہ قلندر آباد شہر کی گرد و نواح میں ہی موجود ہیں۔ سن 1817 میں کشمیر پر غلبہ مکمل کرنے کے بعد سکھوں نے ہزارہ کے خوانین کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانے پر توجہ مبذول کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جہاں گڑ بے اثر ثابت ہوا وہاں زہر کے استعمال کرنے سے بھی درک نہ کیا، اور چند سالوں کے دوران ہی ماسوائے تناول کے پورا خطہ ہزارہ ان کے زیر اثر آ گیا۔ البتہ سردار پائندہ خان تنولی اور ان کی اولاد نے سکھوں کے ساتھ کئی خونریز لڑائیوں اور سیاسی چالوں کے باوجود تا دم آخر سر تسلیم خم نہ کیا، جس کے نتیجے میں سکھوں کے زوال اور انگریزوں کے دور میں بھی تناول کی آزادانہ حیثیت برقرار رہی، تا وقتی کہ سن 1970 میں یہ ریاست مکمل طور پر وفاق پاکستان میں ضم ہو گئی۔ مانگل کی آخری جنگ اور تباہی۔ یہ واقعہ 1821 کا ہے جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مشہور فوجی جرنیل ہری سنگھ نلوا کو کشمیر سے لاہور دربار طلب کیا گیا۔ ہری سنگھ نلوا 7000 پیادہ فوج کے ساتھ سری نگر سے مظفر آباد پہنچا، جس کی منزل گڑھی حبیب اللہ اور پھر مانگل سے ہوتے ہوئے لاہور تھی۔ مانگل میں اس وقت جدون قبیلے کی اکثریت تھی۔ انہوں نے جب ہری سنگھ نلوا کی آمد کی خبر سنی تو سکھوں کے قافلے سے محصول وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہری سنگھ نلوا کو مانکرائے میں بغاوت کو کچلنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ راستے میں مزید کسی تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے شنکیاری میں موجود سکھ قلعہدار لالا راج کنور اور مقامی خان امین خان سواتی کو مذاکرات کے لیے مانگل بھیجا۔ لیکن مانگل میں اس وقت ناڑا، نیلاں، بیرنگلی اور تناول کے قبائل بھی جمع ہو چکے تھے، جن کی قیادت خان محمد خان ترین کر رہے تھے۔ ہری سنگھ نلوا کا آنے والا وفد مقامی قبائل کو اپنے مطالبے اور ارادوں سے باز رکھنے میں ناکام رہا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہری سنگھ نلوا اپنی فوج کے ہمراہ روانہ ہوا اور مانگل کے شمالی دروازے تکیہ کے مقام پر ڈیرا ڈال لیا۔ آخری پیغام کے بعد دونوں اطراف سے جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات دونوں اطراف نے جنگ کی تیاری اور عبادات میں گزاری۔ صبح سورج کی پہلی کرن پھوٹتے ہی طبل جنگ بج اٹھا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو گئے، لیکن چند گھنٹوں میں ہی قبائلی لشکر میں پسپائی کے آثار دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ مختلف سمتوں سے جمع ہونے والے قبائلیوں کی لشکر میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ کسی مرکزی اور مؤثر قیادت کی غیر موجودگی میں
مختلف علاقوں سے آئے قبائلی لوگوں نے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دی۔ دوپہر تک سکھ فوج شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ مقامی لوگ داستانوں کے مطابق مانگل میں موجود سری مینارہ نامی جگہ پر سکھ فوج نے مقتولین کی کھوپڑیوں کا مینار بنا دیا۔ اس جگہ کے ساتھ واقع نالے کو آج بھی گندی کسی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ کسی مقتولین کے خون سے بھری ہوئی تھی۔ مانگل کھولے میں موجود مشومہ دا قبرستان وہ جگہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس مقام پر جنگ میں مارے جانے والے کم سن بچوں کی تدفین کی گئی تھی۔ ہزارہ کے معروف مصنف و مورخ ڈاکٹر شیر محمد پنی کی تصنیف تاریخ ہزارہ میں لکھا ہے، اس جنگ میں 2000 سے زائد افراد مارے گئے، ان کے مال و املاک کو نظر آتش اور مانگل قلعے کو زمین بوس کر دیا گیا۔ اس واقعے میں سب سے زیادہ جدون قبیلہ متاثر ہوا، جن پر فی گرانہ 5.5 روپے تاوان جنگ عائد کر دیا گیا۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بڑی اور بھاری رقم تھی، جسے پورا کرنے کے لیے انہیں اپنے مال مویشی فروخت کرنا پڑے، اور اس عرصے کے دوران علاقے میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مانگل کی فتح اور لوٹ مار کے بعد ہری سنگھ نلوا لاہور روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہری سنگھ نلوا کشمیر کے محصولات کا حساب اور مانگل کی فتح کی خبر کے ساتھ رنجیت سنگھ کے دربار میں پیش ہوا تو اس کی کامیابی سے خوش ہو کر مہاراجا نے کشمیر کا تمام حساب کتاب بطور بخشش ہری سنگھ نلوا کو بخش دیا۔ مانگل کے قدیم قبرستان کے سرے پر موجود عظیم روحانی شخصیت حضرت میاں گل المعروف میاں کنگال بادشاہ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے، جہاں ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے اور ذکر و اذکار کی محافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان کے سالانہ عرس میں ملک کے طول و عرض سے ہر سال ہزاروں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ حضرت میاں گل کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ ان کا تعلق مغل شاہی خاندان سے تھا، لیکن جوان العمری میں ہی انہوں نے محل و اقتدار کی زندگی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے درویشی اختیار کر لی اور اپنے معتقدین کے ہمراہ مانگل کے مقام پر کٹیا آباد کر لی۔ ان کا وصال اسی مقام پر ہوا اور ان کے روحانی فیض سے آج بھی لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ قدیم اولیاء اللہ میں سے ہیں اور ان کا اسم گرامی گل محمد ہے۔ جیسا کہ تاریخ ہزارہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ مانگل شریف بھی انہی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ میاں گل محمد کنگال بادشاہ سے یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوئے مانگل بن گیا، تو مانگل بھی گویا آپ کے اسم گرامی ہی سے موسوم ہے، اور یہ تقریباً 350 سال یا 300 سال پہلے انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور شنیدہ یہ ہے کہ آپ وہاں کسی ریاست کے بادشاہ تھے اور دنیا کی ریاست کو چھوڑ کر روحانی ریاست کے شہنشاہ بنے، اور جگہ جگہ سے ہوتے ہوئے بانڈا پیر خان میں اور پھر یہاں آ کر آپ نے مسکن بنایا، اور آپ کے سلسلے میں سلسلہ عالیہ قادریہ جو ہے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ عبدالرحمن چوروی رحمۃ اللہ علیہ جو چور شریف ہری پور میں آپ کا مزار پر انوار ہے، ان کے سلسلے میں ان کے شجرہ نسب میں چوتھے 5ویں نمبر کا جو سالانہ عرس ہے آپ کا وصال مبارک جو ہے 24 محرم کو ہوتا ہے، اور آپ کا سالانہ عرس مبارک جو ہے دربار عالیہ قادریہ چور شریف ہری پور ہزارہ کے زیر اہتمام 24 محرم کو بڑے اہتمام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں دور دراز سے علماء آتے ہیں، ثناخوان آتے ہیں، اور اس کی مرکزی تقریب میں چور شریف کے سجادہ نشین صاحب آتے ہیں یہاں، اور اس کی تقریبات ہوتی ہیں، اور وسیع پیمانے پر یہاں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ دور دراز سے لوگ آپ کے عقیدت مند جو ہیں وہ یہاں حاضر ہوتے ہیں اور برکات حاصل کرتے ہیں۔
تباہی و بربادی کے 3 سال بعد سن 1824 میں مانگل اور اس سے ملحقہ علاقہ کشمیر اور لاہور کے درمیان راہداری کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے جدون قبیلے کے ایک مقامی سردار پیر خان ولد قاسم خان کو بطور جاگیر دے دیا گیا۔ یہ جاگیر بوئی دلولہ سے لے کر حویلیاں میرا تک پھیلی ہوئی تھی۔ پیر خان جدون کی وفات 1864 میں ہوئی۔ ان کے نام پر آباد بانڈا پیر خان گاؤں آج بھی موجود ہے، جہاں ان کی آل اولاد آباد ہے۔ مانگل کی تباہی کو چند دہائیاں ہی گزری ہوں گی کہ سکھوں کے اقتدار کا آفتاب بھی گہنا گیا اور انگریز اس علاقے کے نئے مالک و مختار قرار پائے۔ وہ اپنے ساتھ زمانے کے نئے اصول اور ضابطے لے کر آئے۔ جاگیرداری نظام دم توڑنے لگا اور آئینی اصلاحات کے نتیجے میں مالک و مزارع کی تفریق بھی مدھم ہونے لگی۔ تابوقتی کے انگریز کا وقت رخصت بھی آ گیا اور 1947 میں نئی لکیریں کھینچ کر نیا بندوبست ہوا اور نئے زمانے اور نئے اصولوں کے ساتھ نئی شروعات ہوئیں۔ لیکن ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، گردش ایام ماہ و سال جاری ہے اور تا دم آخر جاری رہے گی۔